اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ کو راضی کرنے والی قرآنی آیت پڑھیں، روزانہ صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، یا اگر آپ کا دل آلودہ ہو چکا ہے، کوئی نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ محترم ناظرین، اعمال کی قبولیت کے لیے رضائے الہی اور اخلاص نیت نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی نہیں ہے اور وہ محض اپنی ذات کو شہرت کی بلندی تک پہنچانے کے لیے اور مقبولیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اپناتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ مردود ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید کا نہ شوق رکھتا ہے نہ امید رکھتا ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ناظرین، رب کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ کی رضامندی جنت کی تمام نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اسی نعمت کی بدولت ان کا ہر مطلوب و مقصود حاصل ہوگا، اسی نعمت کی بدولت ان سے ہر خوف دور ہوگا، اور ان کے تمام حالات، تمام معاملات خوبصورت اور خوشگوار ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ناظرین، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیسے موجب خیر بنتے ہیں، اور اسے ناراض کرنے والے اعمال کس طرح انسان کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث قدسی سے ملتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ فرمان الہی ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، لہٰذا اے میرے بندو، ایسی حالت میں ان بادشاہوں کو کوسنے اور انہیں بددعائیں دینے کے بجائے میری یاد میں لگ جاؤ، اور حالات میں تبدیلی کے لیے ذکر، رونے اور گڑ گڑانے میں مصروف ہو جاؤ۔ میں ان بادشاہوں کے شر سے حفاظت کے لیے تمہاری کفایت کروں گا، یعنی تمہیں اپنی نصرت سے نوازوں گا۔ بلا شبہ گناہ کا ارتکاب، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر اس کی معافی نہیں ہوئی تو انسان دنیا میں بھی اس کے وبال سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کا خمیازہ کسی نہ کسی صورت میں اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ واضح ہے کہ برے اعمال یا گناہ کے کام اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں، اور ان کا وبال پریشانیوں اور مصیبتوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ خشکی اور تری میں ہر طرف فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ وہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ اللہ سے رجوع کر لیں اور برے اعمال سے باز آ جائیں۔ ناظرین، صاحب معارف القرآن تفسیر روح المعانی کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں رقم تراز ہیں کہ فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم، نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیاوی آفات کا سبب انسان کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں۔ یہی مضمون ایک دوسری آیت میں اس طرح آیا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے، یعنی ان معاصی کے سبب جو تم کرتے رہتے ہو، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، مطلب یہ کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں، ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔
اگرچہ دنیا میں ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ ہر گناہ پر مصیبت اور آفت آتی ہے، بلکہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، بعض گناہ پر ہی گرفت ہوتی ہے اور آفت اور مصیبت بھیج دی جاتی ہے۔ اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا، مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو حق تعالی معاف فرما دیتے ہیں، اور جو معاف نہیں ہوتے ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا، بلکہ تھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، تاکہ چکھا دے اللہ کچھ حصہ ان کے برے اعمال کا۔ مذکورہ بالا آیت کی اس ترجمانی کے حوالے سے یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام اور اللہ کے نیک اور متقی بندے بھی مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں، جبکہ وہ تو گناہ گار نہیں ہیں۔ اس کا جواب مفسرین نے اس طور پر دیا ہے کہ آیت میں گناہوں کو مصائب کا سبب ضرور بتایا گیا ہے، لیکن اسے علت تامہ یا سبب واحد کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کا گناہ گار ہونا لازم ہو جائے۔ بعض اوقات مصائب اور مشکلات آزمائش و امتحان اور اس سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے کی صورت میں رفع درجات ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے تعلق سے مصائب اور پریشانیوں سے یہی مقصود رہا ہے، اور کسی بھی دور میں نیک لوگوں کے مصائب اور پریشانی سے دوچار ہونے پر ان کی یہی علت یا حکمت سمجھنی چاہیے۔ ناظرین، اوپر کی باتوں سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کے لیے مصائب و مشکلات سے نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ رب کریم کی ذات کو راضی کر لے، یعنی اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے دور رکھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے۔ بلا شبہ گناہوں سے بچنے سے اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، اور یہ بالآخر موجب رحمت اور قربت الہی بنتی ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ سورۃ البقرہ میں اوامر یا نواہی کے ذکر کے بعد 9 مقامات پر فرمان الہی ہے واتقوا اللہ، اور اس آیت کا ترجمہ مختلف طور پر اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اللہ کی ناراضی سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو کیا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی، اس کی ناراضی کے کاموں یا اس کے غضب سے بچنے پر ابھارتا ہے۔ اسی ضمن میں اس جانب متوجہ کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا ایک دنیاوی وبال یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نیک عمل کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور گناہ سے بچنے کا ایک فیض یہ ہے کہ اس سے نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوتی رہتی ہے۔ یہ نقطہ خود قرآن کریم کی بعض آیات سے سامنے آتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو، بے شک میں اس سے باخبر ہوں جو تم کرتے رہتے ہو۔ اور اس کی تفسیر میں مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں یعنی پاک روزی اور عمل صالح کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ حرام مال کمانا اور اسے استعمال کرنا سخت گناہ ہے، اور اس کے متعدد نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ آمدنی یا مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، جسمانی، ذہنی اور فکری صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور اولاد کی پرورش پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ ایک جدید عربی تفسیر نظرات فی کتاب اللہ کی مؤلفہ محترمہ زینب الغزالی نے بھی مذکورہ آیت کے حوالے سے حلال روزی کی برکات کو بڑے اچھے انداز میں واضح کیا ہے۔ متعلقہ حصے کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ پھر اللہ نے اپنے رسولوں اور تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حلال عمل صالح میں معاون بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر اور باطن ہر چیز سے واقف ہے۔ حلال کی تلاش برکت کا سبب ہے، اسی طرح حلال کی تلاش سے انسان کو عمل صالح میں تعاون ملتا ہے۔ حلال کھانے کا نفس پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں نفس خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور برائی سے باز رہتا ہے، کیونکہ بدن کا غذا اگر حرام ہے تو بدن پر تاریکی چھا جاتی ہے، اگر حلال ہے تو جسم میں نور اور صالح قوت پیدا ہوتی ہے جو ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ مزید یہ کہ گناہوں سے اجتناب کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ اس سے دعاؤں کی قبولیت کی راہ ہموار ہوتی ہے، یعنی رزق حلال استجابت دعا کا مستحق بناتا ہے۔
دوسری جانب یہ بھی لائق توجہ ہے کہ حرام کمائی دعاؤں کی قبولیت میں خارج بنتی ہے۔ ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل حلال کی تعلیم دیتے ہوئے ایک دفعہ مذکورہ بالا آیت اور سورۃ البقرہ کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور پھر صاف لفظوں میں واضح کیا کہ حرام روزی کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ بار بار دونوں ہاتھ پھیلا کر رب سے دعا کیوں نہ کرتے رہیں۔ ناظرین، اس حدیث میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے جس کام کا حکم پیغمبروں کو دیا تھا اسی کام کا حکم مومنوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے فرمایا کہ تم سب پاک چیزیں کھاؤ اور جو کچھ کرو گے میں اس سے باخبر ہوں، اور اللہ نے مومنین سے فرمایا کہ مومنوں، ہم نے جو چیزیں تم کو عطا کی ہیں ان میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر اختیار کیا اور جس کے بال پریشان اور گرد آلود ہو رہے تھے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے اے پروردگار، اے پروردگار، یعنی دعا مانگ رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام اور غذا بھی حرام، پھر کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، مزید اہم بات یہ ہے کہ روزانہ صبح کو جن دعاؤں کا مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے ان میں یہ دعا بھی شامل تھی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاک روزی اور تیری بارگاہ میں مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی توفیق طلب کرتے تھے ان کے معجب خیر اور برکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ مختصر یہ کہ گناہ کے ارتکاب کے دنیاوی اور اخروی نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، اور سچ یہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ بلا شبہ ہر انسان ہر حال میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے اور ہر ایک اس کی نصرت کا طلبگار ہے۔ قرآن پاک کا صاف صاف اعلان ہے کہ اے لوگو، تم سب ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور اللہ ہر حال میں لائق حمد و ستائش ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں جب کہ ہر طرح کے مصائب و مسائل کا سامنا ہمیں ہے، اللہ سے رجوع اور اس کی نصرت طلب کرنے کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے دور رکھیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، گناہ سے خود بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رب کریم کو راضی کیے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور نہ مصائب اور مشکلات سے ہی ہمیں نجات ملنے والی ہے۔ اللہ کرے یہ حقیقت اچھی طرح ہم سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ ایک شخص نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹا۔ وہ دن کو روزے رکھتا اور رات بھر قیام کرتا۔ اعتکاف اور عبادت کی وجہ سے وہ مخلوق خدا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا، اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور ریاض و نیاز میں گزرتا۔ 36ویں رات اس عبادت گزار شخص نے غیب سے ایک آواز سنی کہ شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کر لو۔ ناظرین، وہ عابد وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گیا اور مارکیٹ میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ وہ اسے بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی تو اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے، لیکن وہ بڑھیا کہتی میں تو 6 ریال لوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے جو نسخہ لکھا ہے اس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں جی، یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو تانبا ساز نے کہا، ماں جی ہرگز نہیں، میں واقعی آپ کو 25 ریال دوں گا۔
یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ ناظرین، بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعائیں دیتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ عبادت گزار شخص کہتا ہے کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی تو میں نے تانبا ساز سے پوچھا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا؟ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھے، لیکن آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے اور 1 ہفتے تک اس کی دیکھ بھال کے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے اتنی قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ ناظرین، عبادت گزار کہتا ہے کہ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے میں غیبی آواز سنائی دی، چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوئوں کو تھامو، غریبوں کا ہاتھ پکڑو، میں خود تمہاری زیارت کو آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھا، جو بندہ دنیا کی عارضی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اسے جس حال میں رکھا ہے وہ اسی حال میں اللہ سے راضی ہے، کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، ایسے بندے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو 5 نصیحتیں کیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اللہ سے راضی رہنا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے جو کچھ آپ کی قسمت اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے جو حضرت ابراہیم کا رضاعی باپ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لے کر بوسہ دیا اور اس کے اوپر اپنا منہ رکھا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ابو یوسف کے ہاں گئے تو حضرت ابراہیم حالت نزا میں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، آنکھ اشکبار اور دل غمزدہ ہے، لیکن ہم کو زبان سے وہی کہنا ہے جس سے ہمارا مالک راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے یقیناً غمگین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس کے ذریعے اپنے بندے کو آزماتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے حصہ مقرر فرما دیا، تو اللہ اس حصے میں اپنے اس بندے کے لیے برکت دیتا ہے، اس میں وسعت دیتا ہے، اور جو کوئی راضی نہیں ہوتا اس کے لیے برکت نہیں دی جاتی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہی یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، جو بندہ اللہ پر حقیقی معنوں میں راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور کل قیامت والے دن اسے جنتوں کا وارث بنا دیں گے۔ ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کہنا کہ صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا بڑا آسان ہے۔ اصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ سے راضی کیسے ہوئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہیں، اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقی معنوں میں راضی ہونا نہیں ہے، بلکہ راضی ویسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام ہوئے۔
وہ کوئلوں پہ لیٹ کر بھی اللہ سے راضی رہے، وہ گھر بار چھوڑ کر بھی اللہ سے راضی رہے، وہ مال لٹا کر بھی اللہ سے راضی رہے، وہ جانیں لٹا کر بھی اللہ سے راضی رہے۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت کے ساتھ ایک دعا بھی ہے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا پڑھ کر جو کچھ مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کرے گا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح کے وقت پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ لیں، رات کو سوتے وقت پڑھنا چاہیں تو رات کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے ناظرین بہت سے فوائد ہیں۔ یہ قرآنی آیت اور دعا کون سی ہے؟ یہ دعا صحیح حدیث میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، جو تاکیدی بات میں تمہیں اب کرنے لگا ہوں، اسے سننے سے تمہیں کوئی چیز نہ روکے یا اسے صبح و شام پڑھنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، اور وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جس کا ترجمہ ہے اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے۔ یہ دعا اللہ رب العالمین کے لیے عبودیت ثابت کرنے والی عظیم دعاؤں میں شامل ہے۔ اس دعا میں اللہ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ بھی شامل ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور دوسروں کو قائم دائم رکھنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تمام کے تمام بندے اللہ کے قیوم ہونے کی وجہ سے مدد اور تائید اسی سے مانگتے ہیں، اللہ کی تمام چیزوں سے وسیع رحمت کا واسطہ دے کر غوث طلب کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انہیں دنیا اور آخرت میں خوشحالی کے اسباب عطا کر دے۔ محترم ناظرین، آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ویسے تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی چونکہ فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ کسی بھی دعا یا وظیفے سے پہلے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے ویسے بھی بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کے ہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی دلی خواہش ہو، اس کی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا اللہ تعالی ضرور قبول کرے گا۔ محترم ناظرین، آپ بھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پریشانی کے وقت ضرور ورد کیا کریں، نیز 5 وقتہ نماز اور استغفار کا اہتمام لازمی کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے، اور استغفار کی کثرت سے مسائل حل ہونے کا وعدہ قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ روزانہ دن میں یا رات کو کسی بھی وقت صرف 21 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی جائز حاجات کو، آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین،
کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔